ملک ہندوستان، ملک پاکستان، تمام بر صغیر سوائے ہماری وادی کشمیر کے، اس کے بعد اس پر آؤں گا، تمام بر صغیر کے تینوں مکاتب فکر، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء غیرمقلدین، ہندوستان، پاکستان، پورے بر صغیر، تینوں مکاتب فکر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جمعہ نمازیں بند نہیں ہوں گی۔ تینوں مکاتب فکر کے علماء نے، پاکستان کے 100 غیر مقلد علماء نے دستخط کیے کہ جمعہ نمازیں بند کرنا ناجائز ہے۔ 100 علماء غیر مقلدین، علماء دیوبند نے کہا ناجائز ہے، علماء بریلی نے کہا ناجائز ہے۔ جب مسئلہ یہاں آیا، الحمدللہ ہم تو ویسے ہی محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ابھی اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ یہاں ہمارے علماء نے، ہمارے علماء دیوبند نے بھی اور علماء بریلی نے بھی، دونوں نے کہا کہ جمعہ ثابت نہیں ہوگا، جمعہ نمازیں پڑھیں گے، ہاں مختصر پڑھ لو اور اسی طریقے سے جلدی پڑھ لو، وہ کر لو، یہ کر لو، علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جمعہ نماز قائم ہوگی اور 5 وقت نمازیں مسجد میں قائم ہوں گی، یہاں کے کہا۔ لیکن کشمیر کے غیر مقلدوں نے، انہوں نے اعلان کیا کہ جمعہ نمازیں ساقط ہو سکتی ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ امت میں فساد مچاتے ہیں۔ جس مسئلے پر تینوں مکاتب فکر کے علماء اتفاق کر چکے ہیں بر صغیر میں، اور جس مسئلے پر خود 100 علماء غیر مقلدین دستخط کر چکے ہیں، اتحاد امت کا تقاضا کیا تھا؟ اتحاد امت کا تقاضا یہ تھا کہ وادی کشمیر کے اندر بھی اس اتحاد کو برقرار رکھا جاتا۔ علماء دیوبند نے اتحاد کو برقرار رکھا، اصول اور ضوابط اور شرعی قواعد کے تحت، چونکہ وہ فتویٰ صحیح ہے، وہ فتویٰ درست ہے، علماء دیوبند نے برقرار رکھا، علماء بریلی نے برقرار رکھا۔ یہاں کے 2.5 آدمی نے اعلان کیا کہ آپ مساجد کو بھی بند کر دو، جمعہ بند کر دو، ہم نماز جمعہ ادا نہیں کریں گے، یا بہتر ہے کہ نماز جمعہ ادا نہ کی جائے، یا مشورہ ہی یا فتویٰ جو تم کہو۔ انہوں نے اعلان کیا، بتائیے اتحاد امت کو پارہ پارہ کس نے کیا؟ دن بدن واضح ہو رہا ہے کہ اتحاد امت کو کون توڑتا ہے؟ اتحاد امت کو ختم کر دیا گیا۔ جمعہ نماز کے بند ہونے کا کوئی جواز نہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے جمعہ نماز نہ پڑھیں گی، حدیث پر ثابت۔ سبحان اللہ، کیا حدیث ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہا گیا تھا، سخت سردی تھی اور بارش تھی تو اعلان کیا گیا اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو اللہ کے بندو۔ کیا وہاں مسجد نبوی کو تالا لگا دیا گیا تھا؟ مسجد نبوی بند کر دی گئی تھی، مؤذن نے مسجد بند کر کے باہر اعلان کیا تھا۔ وہ تو ایک آپشنل مسئلہ تھا کہ سردی بہت زیادہ تھی، بارش بہت زیادہ تھی، لوگوں کے پاس اسباب نہیں تھے مسجد میں آنے کے برابر، وہاں یہ اختیار کیا گیا اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ بالکل مسجد بند کر دو اور آنا ہی نہیں ہے؟ دوسری بات، جو حدیث شریف آپ کشمیر کے اندر پیش کر رہے ہیں، علماء دیوبند علماء بریلی کو چھوڑے، آپ کے 100 علماء جو پاکستان کے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ویڈیو آئی ہے، سری اس میں کہتے ہیں 100 علماء جس میں آپ کے مفتیان کرام، آپ کے محدثین جن کو آپ کے طبقے کے محدثین، آپ کے علماء، آپ کے مفسرین، آپ کے فقہاء، آپ کے مفتی، 100 کے قریب لگ بھگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ تمن حتن چھڑا یہ حدیث ترمز فکری، آپ کے اتنے بڑے بڑے جبال علم وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے جمعہ بند کرنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ بند کرنا جائز ہے۔ آپ روایت پیش کر رہے ہیں اور آپ کے 100 علماء کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، اور ساری ان تینوں طبقوں کا اتفاق ہو گیا کہ ناجائز ہے۔ پھر بھی اتحاد امت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے مساجد کو بند کر دو۔ مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، جب مصیبتیں آتی تھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف آیا کرتے تھے، مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی 1400 سال کا عمل ہے، جب کوئی مصیبت آئے مسلمان مسجد کی طرف آتے ہیں۔ یہ بس مسجد میں یاد آتا ہے، یہ میں کرچ نہ کرا مسجد کریو بان، جمعہ کریو بان، اور لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ یہ سارا وہ طبقہ ہے جو بے نمازی طبقہ ہے، یہ تمام بے نمازی عوام، وہ نہ مسجد میں پڑھتے ہیں نہ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ خامخواہ مسجدوں کو بند کر دو۔ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ نہیں کہتا مسجدیں بند کرو، یہ تمام وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کئی مسجدوں کو آتے نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے گھر میں ہی پڑھا کریں، وہی غنیمت۔ تو چھنو تاکہ پران کیے وہاں پر تو کم از کم گھری مساجد کا سن باندھ کیا، یہ اللہ پاک نے طرف کا عذاب ہی مسلمانوں پس مسجدن اندر جو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان مساجد میں آئے، نمازوں کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، صرف 5 وقت نہیں، تہجد پڑھا کریں، اشراق پڑھا کریں، اور چاشت پڑھا کریں، اوابین پڑھا کریں، دیگر نوافل پڑھا کریں، درود شریفوں کی کثرت کریں۔ آج نماز جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، دیگر دنوں میں پڑھنا ہے، اس دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور ماہرین اطباء
ڈاکٹر حضرات یم تم احتیاطی تدابیر بنان چھ، احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ان پر عمل کرنا ہے، جہاں تک شریعت مطہرہ سے نہ ٹکرائے، جو بات شریعت سے ٹکرائے گی چھوڑ دی جائے گی۔ اور علماء بہتر جانتے ہیں نماز خطر چھو، میں نے کہا نا میں بارہمولہ سے کپواڑہ سے قریب سے ابھی آیا، رستے میں سومو تویرا گاڑیوں کے اندر، دکانوں پر، بازاروں میں، گھروں میں 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں، بس مسجد میں آؤ، مسجد میں پریشانی ہو جاتی ہے، مسجد میں پریشانی ہو جاتی ہے، مسجد میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ مساجد کو آباد کرو، جتنا طبقہ اور جتنی تعداد نماز جمعہ پر حاضر ہے اتنی نماز فجر پر بھی ہونی چاہیے، نماز ظہر پر بھی ہونی چاہیے، نماز عصر پر بھی ہونی چاہیے، نماز مغرب پر بھی ہونی چاہیے، نماز عشاء پر بھی ہونی چاہیے، اور نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، باقی اللہ کے سپرد چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ آپ نے ہماری وادی کو محفوظ رکھا، آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ نہاز امکان ہوز چھو آئندہ ما گھس کینژھا أسۍ جمعہ بند کر کے أسۍ چھِ ونان وہم کل تک تو توحید کے ڈنکے، توحید کی باتیں، توحید کی ڈینگے، توکل کی ڈینگے آج ابھی آیا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ ہی رکھا ہے، اور لوگوں نے مساجد کو بند کر دیا۔ بزرگوں مساجد بند کرنا، جمعہ یہ بند کرنا، باجماعت نماز یہ بند کرنا، باجماعت نماز گژھن ادا، جمعہ نماز گژھِ ادا، شان و شوکت سان گژھِ ادا۔ الحمدللہ میں نے آج 12 بجے تقریر شروع کی، 1 بجے کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ چکس کا پریشانی، ارے تو ہمیں چوکس کا پریشانی باسا، ہاں جس کو ذاتی پریشانی لگے وہ گھر میں بیٹھے، گھر میں نماز پڑھے، قوم پر نہ تھونکے۔ یمس متعلق واضح گو کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اس کو الگ چھوڑ دو، کون کیش کے ہوتی بیمار اور شیطان بھی از گیا کا پریشانی نہ، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی ٹھیک ہی رکھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ تو بزرگوں اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ لکو چھن کری جمعہ بند، یتھی بہ دبک جمعہ تہ پڑھن کہین، باس ونی نماز پڑھنی، مے وچھ گیس مٹ ژانان، دوپمس ہتا یہ کوتو، دپان اچھا جماعتس نیرُن، کیا چھ نیرُن، اچھا جماعتس نیرُن۔ تم نے جمعہ بند کر دیا، ہم تو 3 دن مساجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک ٹھاک ہی رکھیں گے، اچھا رکھیں گے۔